السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. خان صاحب چیف آف ڈیفنس فورسز امریکہ جا رہے ہیں ایک دفعہ پھر، اور راستے میں وہ لیبیا سے ہوتے ہوئے جنرل حتار سے ملتے ہوئے امریکہ پہنچیں گے، اور وہاں پہ شاہین صاحبائی صاحب ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے امریکہ میں. میرا گروپ ایڈیٹر تھے. اچھا، آپ کے نیوز میں گروپ ایڈیٹر. آج ان کا ویلاگ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ نے آپشن دیا ایک ہی ان کو، جنرل اپنا عاصم منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو، چیف آف ڈیفنس فورسز کو، کہ دیکھو جی یا تو آپ غزہ میں اپنے بندے پہ جو آرمی کے، تو دوسرا یہ ہے کہ یا پھر عمران خان کو فوراً رہا کرو. میں ہنسنے کی گنجائش ہے. کیوں؟ یہ جو عمران خان جو بیچارہ پچھلے 1 سال 6 مہینے سے، اور پی ٹی آئی پچھلے 1 سال 6 مہینے سے انتظار کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کہے گا، تو اڈیالہ سے باہر آئیں گے. نہ صرف یہ کہ اڈیالہ سے باہر آئیں گے بلکہ حکومت بھی دوبارہ مل جائے گی. تو اس پہ تو آج تک اس نے منہ تک نہیں لگایا. ہاں، ٹرمپ نے. لیکن کسی وقت بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے نا. یہ ہو سکتی ہے، ہم یہ منع نہیں کر سکتے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اچھا، لیکن آج بھی ہو سکتی ہے، 14 سال بعد بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو البتہ جو امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں، وہ مسالہ بھی لگاتے ہیں اپنا سودا بیچنے کے لیے. نہیں ہوتا کہ اگر میں اور سجاد صاحب آپ دونوں بھی جلا وطن ہوئے ہوتے، شاید ہم بھی کوئی خاص کیفیت میں ہوتے. ہاں، مطلب ایک خاص ہوتا ہے نا، وطن سے دور رہنا بڑا مشکل کئی دفعہ ثابت ہوتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے وطن سے دور رہتے ہو تو آپ فائنینشیل گینز کے لیے لیتے ہو، یا کوئی ہوتا ہے قسم ٹائم ملک سے دوسرے ملک میں رہنا. لیکن یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا، ایک تو ان کا یہ ہے کہ وہاں پہ برطانیہ میں بیٹھ کے اور امریکہ میں وہ ملٹری کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے بات کر سکتے ہیں. وہاں ان کو کون روکنے والا ہے؟ یہ ایک ان کو اپرچونٹی حاصل ہوتی ہے. شاہین صاحبائی میرا گروپ ایڈیٹر تھے دی نیوز میں، تو بڑے تڑلے والے ایڈیٹر تھے، یعنی کہ یہ بڑے طاقتور حلقوں کو ظاہر پڑھ جاتے ہوتے تھے اس وقت پاکستان میں رہتے ہوئے. لیکن طاقتور حلقوں کے ساتھ جڑے ہوئے بھی رہتے تھے. یہ آپ کی بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے. مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یار یہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا، جو جیسے جنرل مشرف کے خلاف عجیب باتیں کی، بعد میں پھر دوبارہ ہیلو ہائی کر لی، وہ ہو جاتا ہے. تو ان کا تو یہ رہا. اچھا، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر میں ذکر کروں گا، فواد چودھری رات ایک انٹرویو دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ عمران اسماعیل اور محمود مولوی صاحب کے ساتھ انہوں نے جو لاہور کوٹ لکھپت میں ملاقاتیں کی ہیں قیدیوں کے ساتھ، جن میں محمود الرشید صاحب بھی ہیں اور سرفراز چیمہ بھی ہیں، اور ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب خاص طور پہ، ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ نہیں کروائی ہیں، ہم خود تو نہیں کر سکتے تھے. تو جو وہ فارمولا پیش کر رہے ہیں نا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ابھی آپ یہ جو اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے نا عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے، تو کیا مائنس کریں گے؟ ایک طرف یہ جو پارٹی تو ساری جو ہے وہ بزدار پارٹی ہے، یہ جو اس وقت آپ کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہوگا اور باقی لوگ ہو گئے، یہ ان کو کیا مائنس کریں گے؟ وہ پہلے ہی مائنس ہے. وہ اس نے کہا یہ بزدار کی طرح کے لوگ ہیں بیسیکلی. تو آپ یہ لاہور والی ٹیم کو چھوڑیں جو کوٹ لکھپت بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ان کو چھوڑیں. یعنی کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت لوگ خاص طور پہ وکیل حضرات کلیدی عہدوں پہ فائز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کیا کہتا ہے کہ عثمان بزدار؟ ہاں، اس نے کہا عثمان بزدار، یس مین، انگوٹھا چھاپ، مطلب کہ جو عمران خان کہے گا سیاسی طور پہ یعنی زیرو. اس کا کہنا ہے کہ یہ جو سیاسی پوٹینشیل ہے جن کے پاس، جو شاہ محمود قریشی ہے، محمود الرشید ہے، فلانا ہے، جن کی قربانیاں ہیں، ان کو آپ چھوڑیں، یہ جا کے بات کریں عمران خان صاحب کے ساتھ
ایک پارٹی ایک تو سیاست ان کی کرنی بات میں اثر ہوگا اثر کہ عمران ہوگا آ سکتا ہے، اس بات کے کہ اثر میں بات آ کبھی سکتا ہے۔ عمران خان سمجھے کہ یار اس ملک کی گراؤنڈ ریئلٹیز اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ نہیں چل سکتے، راستہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے کسی بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ فارمولہ جو فواد چودھری صاحب خود بھی عمران خان صاحب کو دے کر آئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ راستہ تبھی دے گی اگر خان صاحب نرمی پیدا کریں گے اپنے انقلاب میں، جس انقلاب کی وہ پیک پہ بیٹھے وہ تو آنا نہیں ہے فواد چودھری کے بقول، تو ان کو سمجھوتا کرنا پڑے گا، اور سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو پنڈی والے ان کی بات سنیں گے، ورنہ پنڈی والے بات سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ اچھا، یہ ویسے آپ لوگوں نے جن لوگوں کے نام لیے یہ ہیں سرفراز چیمہ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور محمود الرشید صاحب۔ محمود الرشید صاحب وہ ڈاکٹر صاحبہ بھی ہیں یہاں پہ۔ اچھا، محمود الرشید صاحب کا یہ ہوا تھا کہ ابھی عمران خان کی حکومت نہیں آئی تھی، تو میں نے ایک رپورٹ کی تھی ایف آئی اے کی، تو بینک آف پنجاب کا تھا کیس جس میں محمود الرشید صاحب انفارچونیٹلی آ گئے تھے۔ اچھا، تو پھر مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے پرسو کیا تھا کہ خان صاحب کو باقی ڈاکومنٹس مل سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے مخالف، نہیں وہ تو ایک بڑا دھڑا تھا نا، میں وہ بتاتا ہوں۔ ایک طرف شاہ محمود قریشی محمود الرشید تھے، دوسری طرف تھا گروپ جو وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کا، ان کی آپس میں ٹکر تھی بڑی آپس میں۔ تو دوسرا بندہ یہ سرفراز چیمہ صاحب کے ساتھ میری بڑی رہی ہے، بہت کمال کے آدمی ہے سرفراز چیمہ۔ میں اس میں ایک بات بتاؤں کہ جب چودھری سرور گورنر تھا تو چوئی سرور تو پی ٹی آئی کا نہیں تھا، بالکل نہیں، تو عمران خان نے چوئی سرور کو گورنر لگا دیا پنجاب کا، جب پاور تھی، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا رول گئے تو ان کو سرفراز چیمہ یاد آ گیا، جو کہ ان کا ابتدا کا بہت بڑا کامریڈ تھا۔ اتنا ہی عرصہ اس بیچارے نے باقاعدہ پوری اسٹرگل میں سرفراز چیمہ رہا عمران کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیے، اور ابھی بھی سب سے زیادہ مار کھائی اس نے، سب سے زیادہ اس نے مار، اس وقت بھی وہ ہم جرنلسٹ اینکر پرسن، کبھی کسی کو مل رہا ہے کبھی کسی کو مل رہا ہے، تو ایکٹیو لوگ تھے یہ۔ یس یس۔ اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا ہوا تھا، شاہ محمود قریشی کی بیٹی الیکشن لڑی تو ہار گئی، تو پھر یہ عمران خان صاحب نے بڑا طنزیہ انداز میں میسج بھیجا تھا کہ اگر میں کھڑا ہوتا، کیونکہ 7 سیٹیں جیتنی تھیں، 8 میں سے 7 سیٹیں جیتنی تھی عمران خان نے، تو کہتا ہے کہ اگر یہ سیٹ پہ بھی میں کھڑا ہوتا تو میں جیت جاتا، تسی شوق اپنا پورا کر لو۔ نہیں، اب شاہ محمود قریشی کا جو بیٹا ہے زین قریشی، وہ بھی میوٹ پہ لگا ہوا ہے، اس کو بھی پارٹی نے ڈاؤٹ کیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں، اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ جا رہا ہے یہ، اور لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ فواد چودھری کی یہ جو ساری سٹرگل ہے نا، یہ کوئی عمران خان کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے۔ یہ جو عمران اسماعیل، فواد چودھری، محمود مولوی، یہ سمجھ لیں کہ استحکام پارٹی جو بنی تھی نا اس کا فیز 2 ہے۔ اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو پلر تھے نا اس جماعت کے پلرز، ان کو کلٹیویٹ کیا جائے۔ نہیں، ناکام ہوں گے کہ خان جو ہے نا، فواد چودھری نہیں کامیاب، فواد چودھری رات کہہ رہا تھا کہ خان کو مائنس کرنے کے لیے، اپنا دوست رہا ہے فواد چودھری، جب یہ وکیل تھا سیاست میں نہیں آیا تھا۔ اچھا، تو اپنے میرے ساتھ اس کی بڑی رہی ہے اس زمانے میں۔ ہاں، مجھے بھی یاد ہے کہ وہ زمانہ جب یہ ایک کمپنی تھی، لیگل کمپنی ایک تھی، اس کو انہوں نے شروع کیا تھا مال روڈ پہ۔ وہ جو ہاں، تو ہمارے ساتھ بڑی ملاقاتیں تھیں فضل دین، جی، ان کے اوپر ان کا دفتر ہوتا تھا۔ تو فواد چودھری میرا خیال ہے کہ ناکام ہو جائیں گے، جو آپ بتا رہے ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ ایکچولی آپ کیا کر رہے ہو، ایکچولی مائنس کر رہے ہو نا۔ یس نہیں، وہ پروجیکٹ ہی ہے عمران خان کو انڈرمائن کرنا، مائنس کرنا۔ کامیاب ہو جاؤ گے، عمران خان کو مائنس کرنا ناکامی ہوگی، اور وہ مائنس اپنے آپ کو ہونے بھی نہیں دیتا، اسی لیے اس نے اپنی ٹیم کو بدلتا رہتا ہے لگاتار، کہ اس کے لیے کچھ نمبر 2 نمبر 3 لوگ، اسے پتہ ہے، عمران خان کو پتہ ہے کہ ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ می۔ یس، یہ اسے پتہ ہے عمران کو، اور وہ اسی کو۔ اچھا، لیکن رستہ کیا ہے؟ رستہ فواد چودھری کے بقول کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور کوئی ہاں نہیں کرتی تو بات نہیں بنے گی۔ رستے 2 ہی ہیں جی، ایک تو یہ ہے کہ آپ نیلسن منڈیلا کی طرح 14-15 سال جتنا
عرصہ جیل میں رہ 27 سال سکتے ہیں, 27 سال رہ سکتے ہیں, وہ رہیں. نہیں رہ سکتے. اچھا پہلی بات. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کو امریکہ برطانیہ کی طرف سے پریشر آئے گورنمنٹ پہ بھی, ہمارا آدمی ہے چھوڑ دو وہ اس بھی کو, ابھی تک نہیں آیا نا, لیکن آ سکتا ہے نا آنے والے آ دنوں میں. سکتا ہے. اور وہ اس کی بات اپنی جگہ پر ہے. تیسرا راستہ پھر یہی ہے کہ آپ کمپرومائز کریں یہاں پہ, اور کمپرومائز کرنے والا کوئی مجھے عمران خان کا مائنڈ نہیں لگتا. کمپرومائز کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی پاپولیرٹی کو سٹیک پہ لے جائے. ہاں, اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ پنجاب کے لیڈروں میں خاص طور پہ ہے کہ یہ نا عقل سے کام تو نہیں لیتے. ان کا خیال کیا ہوتا ہے, ایگو. وہ کہتے ہیں نا ساڈا بابا تسی جڑا ہے نا انہوں سمجھ گیا. اصل میں جو ایگو ہوتی ہے نا وہ یونانی المیہ ہے ایک نا, کہ جب آپ بہت پاورفل ہوتے ہیں, کرزمیٹک ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, فتوحات کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت اگر آپ کو کوئی گراتا ہے نا تو وہ آپ کا دشمن نہیں گراتا, آپ کو آپ کی ایگو گرا دیتی ہے. تو جو ایگو ہوتی ہے نا, وہ ایگو بھی ایک طرح سے انفلیٹڈ ایگو. ہاں, یہ انفلیٹڈ ایگو ہے. یہ انفلیٹڈ ایگو جو ہے نا, یہ دیکھو پاپولر آپ ہو, ہاں, لیکن اگر آپ انفلیٹڈ ایگو کے ساتھ چلتے رہو گے تو آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے, آپ کے بلکہ آپ اکیلے ہو جاؤ گے. آپ اس طرح ہو گئے کہ وہ سمجھتے ہیں, عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ سولو فلائٹ اسے سوٹ کرتی ہے, اس لیے ہر ایک کو تو چیلنج کرتا. لیکن اب دیکھو نا کہ ضروری نہیں ہے کہ فار آل دا ٹائمز ٹو کم سولو فلائٹ آپ کی چلے. کہیں نہ کہیں جا کے آپ واقعی سولو رہ جائیں گے, فلائٹ نہیں ہوگی. ایوری ڈے از ناٹ منڈے. اور کوئی ٹائم ہوتا ہے اوپر اٹھنے کا. وہ آپ کو یاد نہیں ہے جب 9/11 ہوا تھا تو عرب جو شیوخ تھے انہوں نے اس کو کہا تھا جنرل مشرف کو کہ جب فیصلہ ہونا تھا کہ آپ ادھر یو آر ود امریکہ اور ود افغانستان, تو عربوں نے مشورہ یہ دیا تھا کہ جب تیز ہوا چل رہی ہوتی نا, آندھی آ رہی ہوتی ہے, تو اپنا سر نیچے جھکا لیتے ہیں. لیکن جو بندہ یہ کہے کہ نہیں میرا سر اتنے رہنا چاہیے, وہ پھر نیچے والا داڑ نہیں رہتا. سیاست کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. سیاست پروبیبلٹیز کا, پاسبلٹیز کا نام ہوتا ہے. آپ نے پروبیبلٹیز اور پاسبلٹیز کے ساتھ سیاست کرنی ہے. آپ نے اس طرح سے سیاست تھوڑی کرنی ہے کہ آپ کی گردن ایسے ہے تو پتہ چلے کہ آپ کی گردن رہے گی بس. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سیاست جو ہے نا وہ ٹرائبل وارفیئر نہیں ہے, یہ جنگ نہیں ہے. اس میں فتح ہی ہر وقت نہیں ہوتی, کئی دفعہ شکست کھا کے اس کو ایکسیپٹ کر کے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اور میں اسی لیے زرداری صاحب کو نمبر دیتا ہوں, آپ بھی نمبر دیتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے, میں نے کہا نہیں تھا کہ میں 2 شرطاں ہریاں سا یار. دونوں دفعہ اس کے صدر بننے پہ, جب پہلی دفعہ صدر زرداری بنا تھا تو کسی نے مجھے کہا کہ صدر زرداری جو ہے نا صدر پاکستان ہوں گے. میں کہا پاگل تو نہیں کہا, میں نے شرط لگا لی, میں ہار گیا. سیکنڈ ٹائم پھر ہوا, انہیں کہا اس مرتبہ پھر صدر بن رہے ہیں. میں کہا شرط لگا لو. اس کے بعد میں نے توبہ کر لی. میں کہا زرداری کے اوپر میں نے کوئی شرط نہیں. میں آپ کو کوئکلی بتاؤں, زرداری صاحب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بعد جو انہوں نے پارٹی کو سنبھالا, پیپلز پارٹی کو 3 کوئکلی 1 منٹ میں بتا دوں, 3 لوگوں نے بہت نقصان پہنچایا اس وقت. افتخار چودھری, ایک بہت بڑا ٹی وی نیٹ ورک تھا وہ جو کہتا تھا روز ان کی حکومت گئی, اور تیسرے کیانی صاحب, اور چوتھے میاں نواز شریف. یہ 4 لوگوں کا کومبو تھا اس وقت اس کے خلاف. آپ دیکھیں ایک ایک کر کے قدرت نے ان سب کو گرایا. افتخار چودھری کو پیپلز پارٹی نے ذلیل نہیں کیا, اس کو عمران خان نے ذلیل کیا. اس کے بعد وہ میڈیا گروپ جو تھا اس کو پیپلز پارٹی نے تو کچھ نہیں کہا, لیکن عمران خان نے اس کو جیل میں بھیج دیا. تیسرا بندہ تھا کیانی کو ایکسٹینشن میاں نواز شریف نے نہیں دی, اور آج تک بڑی کہانیاں ان کے بارے میں آپ کے سامنے ہی. میاں نواز شریف جو کہ 2/3 میجورٹی کے بعد واپس آئے, لیکن باجوہ نے ان کی بھی گچی مروڑ کر کو, باقی جو آپ جتنے بندے بتا رہے ہو, میاں نواز شریف کو حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی اس وقت. سوچنا چاہیے تھا, یہ کوٹ پہن گیا, سپریم کورٹ چلا گیا. میری بات ہے نا, آپ سیاست میں رہتے ہو, آپ کا جو حریف ہے حلیف ہے, آپ نے خاص طریقے سے سیاست کرنی ہے. آج مریم صاحب دشمنی تھوڑی ہوتی ہے کہ جی پراپرٹی کا بڑا پڑا ہوا ہے, بندے مارے نے تے اسی پورا مکا کے رکھیں گے. یہ سیاست ہے, سیاست ہے. اچھا دوسرا یار, آج مریم صاحبہ کو بھی میں سن رہا تھا آج شام کو, وہ کہہ رہی تھیں کہ سارے صوبوں کو ایک جیسے پیسے ملتے ہیں, پنجاب کو الگ نہیں ملتے. پنجاب والے پیسے خرچ ہوتے ہیں, باقی کھا جاتے ہیں, اور باقی گورننس نہیں کرتے, اور یہ وہ اور اس طرح کی عجیب و غریب باتیں. انہیں کیا ہے کہ باقی کھا جاتے ہیں,
جی وہ میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا کہ مریم یار صاحب آپ مریم نواز کو چاہیے کہ اپنا بتائے کہ ہم پنجاب والے نہیں صحیح خرچتے ہیں، ایک تو باقیوں کے بارے بات ہی نہ کریں. نہیں مریم صاحبہ، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جب گفتگو کرتی ہیں نا، وہ آج نوجوانوں کو کیا کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو سب کچھ دے دوں گی، وظیفے، لیپ ٹاپ، یہ وہ، لیکن آپ نے مخالف، سن لیں پوری جملہ، کہ آپ نے مخالف فریق کو ووٹ نہیں دینا، اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، اس کی تحریک کا حصہ نہیں بننا. بچوں والی بات ہے یہ ایک غیر اچھا. اب آپ نے ذکر کر دیا نا مریم نواز کا، تو آپ کو پتا ہے کسی شو میں میں نے ایک دفعہ مسیح خاندان کا ذکر کیا تھا. جی 1954 سے لے کے 182 ایکڑ زمین قبضہ کس نے کیا؟ کسی قبضہ گروپ نے نہیں کیا، قبضہ کیا محکمہ مال پنجاب نے، اور ان کے رائیونڈ میں جہاں وہ رہتی ہیں. دیکھو نا اب آپ دیکھو کہ اس خاندان کو جلا وطن بھی کر دیا کاغذوں میں کہ جناب یہ تو انڈیا جا چکا ہوا ہے. بس یہ اب کیا ہو رہا ہے، اب وہ چوانی نہیں ہوندی، چوانی دا انہوں نے کیا جا رہا ہے، اشارہ دیتا ہے کہ چوانی لے لو، زمین ساڑھے نا، مطلب محکمہ مال. اچھا خان صاحب، لیکن یہ مریم نواز کو تھوڑا سا چاہیے کہ یار اپنا کوئی اپنے سیاست کرنی ہے، سیاست کرے، صاف ستھری سیاست کرے، اس کے نمبر بنیں گے. نہیں، مریم صاحبہ کے لیے نا ایک اور بھی بات ہے کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو ویر از بلاول، یہ وہ. اچھا، اور جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ سندھ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. یہ نواز شریف کا اثر ہے مریم نواز. سن تو لیں، آپ کا گیٹ توڑ کے ایجنسیوں والے اندر داخل ہو گئے، بلاول بھٹو نے احتجاج کیا تو جو ISI کا ڈائریکٹر تھا سندھ کا، اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا، آپ کو یاد ہوگا. اور بلاول ہمیشہ ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، لیکن پچھلے دنوں بلاول کے خلاف انہوں نے ڈرامہ شروع کیا ہوا تھا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اب آپ نے بات بتائی ہے پنجاب کے، تو پنجاب کی آپ بات کرو، پنجاب کا آپ دفاع کرو. مریم نواز کا کام ہے پنجاب کا دفاع کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سندھ کو، بلوچستان کو، خیبر پختونخوا کو آپ بیچ میں لے آؤ کہ یہ تو پیسے کھائے اندر. بڑا عجیب سی بات ہے یار. اچھا یار، آگے بڑھتے ہیں. اور یہ جسٹس جہانگیری، آپ کے جسٹس جہانگیری صاحب جو ہیں نا، طارق جہانگیری، ان کو آج کہہ دیا گیا ہے ان کے بارے میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ یہ نااہل جج ہیں اور یہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہی جعلی ہے. اچھا، ایک جج ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ ہی جعلی ہو گئی صرف اس لیے کہ اس نے PTI کی جو الیکشن کا آرڈر تھا اس کو کوئی سافٹ کارنر دکھایا، آپ نے اڑا کے رکھ دیا. جب اس کو جج بنایا جا رہا تھا تو چیک تو اس وقت کرنا چاہیے تھا کہ اس کی ڈگری جعلی ہے یا نہیں ہے جعلی. اس وقت تو گرین سگنل آتا ہے کہیں اور سے. جج لگانے والے کوئی ہوتے ہیں، جب وہ جج ان کی مرضی سے نہیں چلتا تو اس کی کوئی نہ کوئی ڈگری نکال لیتے ہیں. پھر تسی ججوں کو چاہیے، پولیٹیشین کو چاہیے، صحافیوں کو چاہیے کہ دروازے کا انتخاب وہ کریں کہ اس دروازے سے جب ان کو نکالا جاتا ہے تب مجھے مظلوم بن جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ دروازہ وہ اختیار کرتے ہیں. آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ دروازہ کھولا آپ کے لیے کس نے تھا. بھائی اسٹیبلشمنٹ آپ کے لیے دروازہ کھول دیا. آپ بعد میں پھر آپ کو آزادی اپنی اچانک یاد آئی تھی، انڈیپینڈنٹ ہونا یاد آیا تھا. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے شروعات کہاں سے کی تھی. آپ کو آسرا کس نے دیا، آپ کو سہارا کس نے دیا. جو سہارا دینے والے ہوتے ہیں یار بعد میں نکال بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو عقل بھی کرنی چاہیے کہ کن لوگوں کو سہارا دے رہے ہیں جن کی ڈگریاں ہی نہیں ہیں اور لوگوں کے لیے ایسے جج رکھ رہے ہیں. اور پتہ نہیں اس وقت کتنے جج گھبرا رہے ہوں گے جن کی ڈگریاں اس طرح کی ہوں گی. جن کا یہی ہوگا کہ وہ بھی اپنا کہہ رہے ہوں گے، میں خیال جن کے پاس جینون ڈگری بھی ہے نا وہ بھی گھبرا رہا ہوگا. وہ بھی ہوں تک 5-6 دفعہ دے چکے ہوگا. کوئی غلط کوئی صفحہ غلط نہ ہو گیا ہوگے، کوئی وہ نہ ہو گیا ہوگے. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی شو میں بات کی تھی، وہ جو جنہوں نے استعفیٰ نہیں دیا 2 ججوں نے. ایک جج وہ تھے جو چیف جسٹس بننا چاہتے تھے لیکن اپنی غلطی سے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے تھے. کیا نام تھا ان کا؟ شاہ صاحب تھے. اچھا، منصور علی شاہ. ہاں، جیسے آپ نے منصور علی شاہ کو ضرورت ہی کیا پڑ گئی تھی کہ اگر تم عمران خان کے حق میں فیصلہ دے رہے ہو تو اپنی بیوی کو میسج کیوں کر رہے ہو؟ تجھے نہیں پتا کہ وہ جو جاسوس ہیں، جاسوس ادارے ہیں، تمہارا میسج دیکھ رہے ہیں، میسج دیکھ لیں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے. اپنی بیوی کو میسج بھیج رہا ہے کہ جناب میں نے آپ کی پارٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا، آپ کے لیڈر کے حق میں. اور دوسرا جو تھا اپنا یہ جج صاحب تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی تھے، بعد میں چلے گئے تھے. وہ کون تھے جج جو جسٹس افتخار کے ساتھ بڑا گھوما کرتے تھے؟ جسٹس. اچھا، وہ جج بھی جب
ریفرنڈم کرایا تھا نا جنرل پرویز مشرف نے، اطہر من اللہ کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا جس طرح سے اطہر من اللہ. تو جب جنرل پرویز مشرف نے ریفرنڈم کرایا تھا تو یہ ریفرنڈم کے حق میں کیمپین چلا رہے تھے. جی ہاں. اور وہاں پر ایک آپ جیسا صحافی تھا پریس کانفرنس میں، کمال کا صحافی تھا، اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ ریفرنڈم ہوا اور جنرل پرویز مشرف جیت گئے، لیکن یہ بھی بات ساتھ ساتھ ہے میرا اپنا ڈرائیور 10 دفعہ ووٹ ڈال کے آیا. خان صاحب کہانیاں تو آپ کی ختم نہیں ہوتی، لیکن وقت ہمارے پاس چونکہ تھوڑا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں سنا، اور میں نے تو سوچا تھا آج کچھ کمنٹس پہ بھی تبصرہ کریں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا. اگلے پروگرام میں آپ کے نا ہم 2-3 منٹ کے لیے کچھ کمنٹس خاص طور پہ رکھا کریں گے جن کو ڈسکس کیا کریں گے. بہت شکریہ، آپ لوگ غور سے سنتے ہیں، لکھتے ہیں ہم کیسے بولتے ہیں، آپ کو اعتراض ہوتا ہے بجا ہم سب نوٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تو آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ.